اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ پڑھیے مل کے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ اس میں حسنین ہے سیدہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ اس میں حسنین ہے سیدہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ اور لب پہ ہے تذکرے پنجتن کے، پھول مہکے ہیں میرے چمن کے۔ لب پہ ہے تذکرے پنجتن کے، پھول مہکے ہیں میرے چمن کے۔ ایسا ان کے کرم نے نوازا، ایسا ان کے کرم نے نوازا، اپنی قسمت پہ دل جھومتا ہے۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ اور امتی ہوں میں شاہ زمن کا، خوب بیکاری میں مولا حسن کا۔ امتی ہوں میں شاہ زمن کا، خوب بیکاری میں مولا حسن کا۔ صدقے جاؤں میں ان کی عطا پہ، صدقے جاؤں میں ان کی عطا پہ، دینے والے نے سب کچھ دیا ہے۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا۔ خیر سے تم ہی خیر الورا ہو، اور تم ہی سید الانبیاء ہو۔ خیر سے تم ہی خیر الورا ہو، اور تم ہی سید الانبیاء ہو۔ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا، تیرے رب کا یہی فیصلہ ہے۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء اور بڑا خوبصورت اور عاقل کلام شعر ہے۔ میرا کوئی میرا بھی ہے کوئی دنیا والوں، بے سہارا مجھے تم نہ سمجھو۔ میرا بھی ہے کوئی دنیا والوں، بے سہارا مجھے تم نہ سمجھو۔ ساتھ میرے میرا پیشوا ہے،
میرا رب ہے میرا مصطفیٰ ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء اور کعبہ عشق کا ہوں نمازی، میں ہوں ان کی عنایت پہ راضی، کعبہ عشق کا ہوں نمازی، میں ہوں ان کی عنایت پہ راضی، میری تربت پہ لکھنا نیازی، پنجتن کا یہ ادنا گدا ہے، مل کے پڑھے حاضری لفظ میری تربت پہ لکھنا نیازی، میری تربت پہ لکھنا نیازی، میری تربت پہ لکھنا نیازی، پنجتن کا یہ ادنا گدا ہے، بڑے ذوق سے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء اس میں حسنین ہے، سیدہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ومن والہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد اور ثنا کے بعد حضور سرور کائنات، مغفر موجودات، زینت بزم کائنات، سید سروراں، دستگیر جہاں، غم گسار زمان، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کیا۔ دعا ہے اللہ پاک اس کو قبول فرمائے اور ہماری اور ہمارے ماں باپ کی بخشش کا سامان بنائے۔ ذی القعدہ کا ماہ مبارک شروع ہے اور قرآن مجید میں موجود ہے منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے بڑی حرمت والے ہیں، اور ان 4 مہینوں میں ذی القعدہ، ذو الحج، محرم اور رجب، یہ 4 ماہ اللہ کی بارگاہ میں بڑی عزت والے ہیں، حرمت والے ہیں۔ تو یہ حرمت والا ماہ مبارک اپنی برکات کے ساتھ جاری و شاری ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک پر ہم نے عشرہ مبشرہ 10 وہ صحابہ کہ جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں رہتے ہوئے جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی، ان میں سے ایک پھول کا ہم نے تذکرہ مکمل کیا، اور آج ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں جو کہ آل رسول کے 8ویں امام، امام الہدیٰ، منبع جود و سخا، جان نشین مرتضیٰ، وارث علوم کمالات مصطفیٰ، نظر نور نظر سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہم، آپ کی بارگاہ میں سلاموں کا گلدستہ پیش کرنے کے لیے اس موضوع کو شروع کر رہا ہوں۔ یہ آل بیت رسول کے
8वें इमाम हैं। اور ویسے ہمارا تو ایمان ہے کہ آل رسول کا بچہ بچہ امام ہے، کیونکہ ہمارے اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب تم اپنی زبان اطہر سے فرما دو، اے لوگو میں نے تمہیں قرآن دیا، اسلام دیا، تمہیں جہنمیوں کی لسٹ سے نکال کے جنتیوں کی لائن میں کھڑا کیا، تمہیں نیکی اور برائی کی تمیز بتائی، اس پہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، کیونکہ ہم مانگنے تو آئے نہیں، ہم زمانے کی جھولیاں بھرنے آئے ہیں۔ اے محبوب تم ان سے فرما دو لوگوں اگر تم نے مجھے کچھ دینا ہے تو اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تم میرے قریبیوں کا مجھے پیار دے دو۔ یہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ یاد رکھیں نماز کا حکم قرآن میں ہے تو فرض ہے، روزے کا حکم قرآن میں ہے فرض ہے، حج کا حکم قرآن میں ہے فرض ہے، زکوٰۃ کا حکم قرآن مجید میں ہے فرض ہے۔ اسی طرح آل رسول سے مودت کا حکم قرآن میں ہے تو یہ ایمان کے لیے فرض ہے۔ جس ایمان میں آل رسول کا پیار نہیں وہ ایمان کسی کھاتے کا نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں ایمان کی جان آل رسول کا پیار ہے، اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدنا امام حسین علی مقام علیہ السلام کے بڑے بھائی جان ہیں، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے لخت جگر ہیں، سیدہ خاتون جنت پاک سلام اللہ علیہا کے بڑے نور نظر ہیں۔ آپ ممبر پہ کھڑے ہیں اور کوفہ کی جامع مسجد ہے، اور آپ نے لوگوں سے مخاطب ہو کے فرمایا وہ لوگوں تمہیں معلوم ہے کہ اللہ نے ہماری محبت کو تم پر کتنا لازم کیا ہے، اور پھر خود ہی فرمایا کہ ہماری محبت کا حکم تمہیں قرآن میں اللہ نے دیا ہے، اور فرمایا یاد رکھنا تمہاری تو نمازیں بھی اس وقت تک مکمل نہیں ہوں گی جب تک تم ہم پہ درود اور سلام نہیں پڑھ لو گے۔ اور یہی عالم ہے کہ آج ہم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک پڑھ کے نماز کے اندر آل رسول کی بارگاہ میں سلاموں کا گلدستہ پیش کر کے اس بات کا ثبوت پیش کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی آل کا بھی پیار موجود ہے، حضور کے اصحاب کا بھی پیار موجود ہے۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل ایمانا فی قلب رجل الا بقرابتی، فرمایا بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر میرے قریبیوں کا پیار نہیں آتا ہے۔ فرمایا جب تک وہ میرے قریبیوں سے پیار نہیں کرتا ہے اتنی دیر تک وہ ایمان کی لذت حاصل نہیں کرتا ہے۔ فرمایا ایمان اسے ہی نصیب ہوتا ہے جسے مصطفیٰ کے قریبیوں کا پیار نصیب ہوتا ہے۔
اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے غلاموں، یہی تو بات میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا مفہوم ہے کہ فرمایا اگر تم کسی قبر پہ چلے جاؤ تو اس قبر پہ جا کر تم ایک دعا کر دو، اللہم لا تعذب ھذا المیت بحق آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہم اجمعین۔ اگر تم یہ دعا کرو گے تو اس قبر پہ اگر عذاب ہو رہا ہے تو آل محمد کی برکت سے اللہ اس عذاب کو اپنی رحمتوں میں تبدیل فرمائے گا۔ آپ اندازہ کریں کہ اگر ایک قبر کے اوپر کوئی جا کر کسی مرنے والے کی قبر کے سامنے کھڑا ہو کر آل رسول کا ذکر کرے تو اس کے عذاب دور ہوتے ہیں، تو مرنے والے سے جو زندہ ہوتا ہے وہ بدرجہ اولا افضل ہوتا ہے۔ تو اگر مرنے والوں کو آل رسول کے صدقے کا فائدہ ہو رہا ہے، نسبت کا فائدہ ہو رہا ہے، تو پھر جو زندہ ہیں ان کو تو بدرجہ اولا ان کی نسبت کا فائدہ ہو رہا ہے۔ اسی لیے تو سرکار فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد مات مومنا مات شہیدا مات مغفورا۔ کہ حضور کیا فرماتے ہیں کہ جو آل رسول کے پیار میں اس دنیا سے چلا جاتا ہے، آل رسول کی محبت لے کر چلا جاتا ہے، فرماتے ہیں ہم گارنٹی دیتے ہیں وہ ایمان سلامت لے کر جاتا ہے، اور فرشتے اس کے لیے بخشش و مغفرت کا سرٹیفکیٹ لکھ دیتے ہیں، اس لیے کہ اس کے سینے میں آل رسول کا پیار ہے، اس کے سینے میں آل رسول کی محبت ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، خلیفہ دوم امیر المومنین، مرید مصطفیٰ اور مراد مصطفیٰ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرما رہے ہیں حسنین کریمین سے کہ یہ ہمارے سروں پہ جو بال آئے ہیں یہ بھی آپ کے نانا کے صدقہ سے آئے ہیں۔ جب اتنے جلیل القدر صحابی یہ پوائنٹ دے کر جا رہے ہیں کہ ہمیں اگر سانپ بھی مل رہے ہیں تو یہ نبی کی آل کا صدقہ مل رہا ہے۔ اگر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاؤں کی خاک کو نالین مبارک سے لگے ہوئے ان ذروں کو پکڑ کر اپنی دستار میں رکھ رہے ہیں تو لوگوں نے کہا حضور یہ کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا جو میں ان کی شانیں جانتا ہوں، جو میں ان کی عظمتیں جانتا ہوں، اگر زمانے والوں کو پتہ چل جائے تو وہ ان کو گھر سے نکلنے سے پہلے ہی ان کی چوکھٹ پہ اپنے کندھے لے کر کھڑے ہو جائے اور ان کو کبھی زمین پہ قدم نہ رکھنے دیں، ان کو کہیں آؤ ہمارے کندھوں پہ قدم رکھو، ہم تمہارے لیے سواری بن کر سواری ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی عظمتیں قرآن بھی بتاتا ہے اور جن کی عظمتیں مصطفیٰ کریم کے فرامین سے بھی نکھرتی ہیں اور جن کی عظمتیں اور شانیں اصحاب رسول نے ہمیں بتائی ہے۔ آج جتنی بھی آل رسول کی عظمت میں حدیثیں ہیں یہ ساری صحابہ نے بتائی ہے۔ آج دنیا میں رہنے والا کوئی بندہ اور کوئی 2 نمبر آدمی اگر اصحاب رسول کو معاذ اللہ تبرہ کرے تو وہ کسی کام کا نہیں ہے، وہ زمانے کا لعنتی آدمی ہے جو اصحاب رسول کو بھونکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں آل رسول کی عظمتیں، شانیں، رفتیں، مقام، ان کی بلندی یہ تو بتائی ہی ہمیں اصحاب رسول نے ہے۔ یہ صدیق پاک نے کہا تھا والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ احب الی من قرابتی، اور میں ابو بکر کو اتنی اپنی اولاد پیاری نہیں لگتی جتنی مصطفیٰ کی اولاد پیاری لگتی ہے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آل رسول کی عظمتیں بتائی ہیں۔ یہ حضرت ابو ذر غفاری نے ہمیں بتایا ہے کہ حضور علیہ السلام نے مدینے کی جامع مسجد میں کھڑے ہو کر شہزادوں کو دائیں بائیں کھڑا کر کے کہا تھا جانتے ہو یہ کون ہے؟ تو سارا زمانہ جانتا ہے یہ کون ہے، لیکن کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو پھر بولنے لگے حضور علیہ السلام کے غلام اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا من احبنی فقد احب ہذین واباہما وامہما کان معی درجتی یوم القیامت فی الجنہ۔ میں جن ساڈے نال پیار کیتا تے انہاں دوواں نال پیار کیتا تے انہاں دے ابو جی نال پیار کیتا انہاں دی امی جی نال پیار کیتا، وہ جنت میں میرے درجے میں میرے ساتھ ہوگا۔
اب ایک درجے میں یہ شیعہ میں حدیث موجود ہے، ایک درجے میں رسول کریم ہیں اور اسی درجے میں نوکر ہیں، تو پھر رسول کریم سردار بن کے رہیں گے، نوکر نوکری کرنے والے ہوں گے۔ اسی لیے تو ہمارے چہرے پہ اطلبات کے خوبصورت ایک خوبصورت نعت خان نے خوبصورت جملہ لکھا، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ لوگ نال پڑھنا، عشق نال پڑھنا، سجے کندے والا فرشتہ لکھدا پیا ہے، پتہ چلے محمدی مسجد آل رسول دے نوکر بیٹھ کے مصطفیٰ دے گھرانے نوں سلامیاں پیش کر رہے ہیں، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ تساں سارے کوئی نہیں پڑھیا، مل کے پڑھو، انہیں ذوق نال پڑھو، ادھروں دیوار بھی گواہ بن جائے۔ میرے رسول کا فرمان ہے، جو میری آل کی محبت میں دنیا سے چلا جاتا گا، ہم قیامت والے دن اس کی شفاعت کر کے اسے جنت میں لے کر جائیں گے۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء اس میں حسنین ہے، فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے، اس میں حسنین ہے، سیدہ ہے، اس گھرانے میں مشکل اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ، یہ جس ہستی کا میں ذکر کرنے لگا ہوں، یہ آل رسول کے 8ویں پھول ہیں، جن کو زمانہ امام علی رضا علیہ السلام کے نام سے یاد کرتا گیا۔ چند منٹ آپ توجہ سے سماعت فرمائیں، جس نبی کی اولاد کی شان یہ ہے، اس نبی کی اپنی شان کا کیا عالم ہوگا۔ یہ امام علی رضا علیہ السلام ہے، یہ بیٹے حضرت امام موسیٰ کاظم کے، وہ بیٹے حضرت امام جعفر صادق کے، وہ بیٹے حضرت امام محمد باقر کے، وہ بیٹے حضرت امام زین العابدین کے، وہ بیٹے حضرت امام حسین کے، اور وہ بیٹے حضرت مولا علی شیر خدا کے۔ یہ ایسے پھول ہیں کہ جس میں ہر پھول کی الگ الگ خوشبو ہے، لیکن ہم امام علی رضا علیہ السلام کو سلامیاں پیش کرنے لگے ہیں۔ 148 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، مدینہ المنورہ میں آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ بعد سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ 11 ربیع الاول کو آپ کی ولادت ہوئی ہے، اور بعد نے لکھا 11 ربیع الثانی کو آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بابا جی ہیں، حضرت ام البنین حضرت نجمہ سلام اللہ علیہ آپ کی والدہ محترمہ ہیں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم کی ایک نوکرانی تھی جن کو حضرت حمیدہ کہا جاتا تھا، ان کو خواب میں میرے کریم آقا کی زیارت ہوئی اور حضور علیہ السلام نے فرمایا نجمہ بیٹی کا نکاح موسیٰ کاظم کے ساتھ کر دیا جائے۔ عرض کیا آقا اس میں کیا حکمتیں ہیں؟ فرمایا ان دونوں کے ملاپ سے اللہ ایک نور پیدا کرے گا، اس کا نور زمینوں میں بھی ہوگا، آسمانوں میں بھی ہوگا۔ ابھی امام علی رضا علیہ السلام دنیا میں آئے نہیں، ان کے تذکرے پہلے سے موجود ہیں، ابھی دنیا میں تشریف لائے نہیں۔ کس زبان سے وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، زبان مصطفیٰ سے خوشخبری دی جا رہی ہے، یہ ایسا پتر ہوگا جس کا نور زمینوں میں بھی ہوگا، آسمانوں میں بھی ہوگا۔ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شادی ہوئی، میں اور مجاہد صاحب جب ہم عراق میں گئے، جہاں ہمارا ہوٹل تھا، اس ہوٹل کے بالکل ساتھ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا روضہ مبارک تھا۔ یہ تو وہاں حاضری دینے والے ہی جانتے گا ان کے قدموں میں کس طرح نور کی برسات ہو رہی ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے گا جب میری شادی ہوئی
میں لکھتے گئے سرکار نے فرمایا موسیٰ کاظم تمہیں مبارک ہو۔ عرض کیا بابا کس چیز کی مبارک دے رہے ہیں؟ فرمایا تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہیں ایک بیٹا دینا گیا، اس کا نام علی رضا ہونا گیا، وہ دنیا والوں کا بھی امام ہوگا، وہ دین والوں کا بھی امام ہوگا۔ ابھی دنیا میں آئے نہیں تو پہلے ہی خوشخبریاں ہیں۔ پھر کیا سکتے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ براؤن، پڑھو جھوم جھوم کے پڑھو اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ یہی وہ گھرانہ ہے جس کے لیے قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہی وہ گھرانہ ہے جس کے لیے قرآن کہتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ یہی وہ گھرانہ ہے جس کے لیے قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہ آل رسول ہیں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں خواب میں خوشخبریاں مل رہی ہیں، پھر اللہ نے مجھے بیٹا دیا، بیٹا حضرت نجمہ ام البنین آپ کی والدہ کہتی ہیں جب علی رضا میرے شکم عطر میں 4 ماہ کے ہو گئے تو میں اکیلی بیٹھی ہوتی تو مجھے سبحان اللہ کی آوازیں آتی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، میں دائیں بھی دیکھتی بائیں بھی دیکھتی آگے پیچھے بھی دیکھتی، مجھے کوئی بولنے والا نظر نہیں آتا، لیکن پھر میں کانوں کو قریب کرتی تو میرے پیٹ میں آواز آ رہی ہوتی تھی سبحان اللہ۔ محدثین نے اس پہ بحث کرتے ہوئے کہا گیا یہ آیت تطہیر کا ثمر گیا کہ اللہ فرماتا گیا میں نے نبی کے گھر والوں کو پاک کیا گیا، اور یہ نبی کا گھرانہ گیا جو ماں کے پیٹ میں بھی رب کے ترانے پر رہا گیا۔ امام علی رضا کی والدہ کہتی ہے جب میں کان قریب کرتی تو 4 ماہ کے بعد، کیونکہ حدیث پاک ہے 4 ماہ کا بچہ ہو جائے تو اس میں روح پھونک دی جاتی ہے، 4 ماہ کے بعد کبھی اللہ اللہ کی آوازیں، کبھی سبحان اللہ کی آوازیں۔ ذرا تصور کرو جو ماں کے پیٹ میں اتنے اعلیٰ ہیں وہ دنیا میں آ کر کتنے اعلیٰ ہوں گے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم کہتے ہیں مدینہ شریف میں میرے لال کی ولادت ہوئی، جب ولادت ہوئی تو میں نے کہا ان کا نام علی رضا رکھنا گیا، ان کا نام علی رضا رکھنا گیا۔ آج یار بچے پیدا ہوتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں نام کیا رکھنا ہے، ہم اگر کوئی نسبت والا نام بتا دیں تو کہتے ہیں یہ پرانا ہو چکا ہے، کوئی نیا بتائیں۔ اور یہ شان ہے نبی کے گھر والوں کی۔ امام حسین کو ایک بیٹا ملا تو کہا اس کا نام بھی علی ہے، دوسرا ملا تو کہا اس کا نام بھی علی ہے، تیسرا ملا تو کہا اس کا نام بھی علی ہے۔ پہچان کے لیے کہہ دیا علی اکبر بھی ہے، علی اوسط بھی ہے، علی اصغر بھی ہے۔ یہ تھے وہ نسبت والے لوگ جنہوں نے ناموں کو بھی سلام کیا گیا۔ حضرت امام علی رضا کے والد امام موسیٰ کاظم کہتے ہیں آج بھی عراق میں کاظمیہ میں ان کا دربار شریف موجود ہے، جس میں صبح ہو دوپہر ہو شام ہو رات ہو مانگنے والے جھولیاں پھیلا کے کھڑے گئے مولا تجھے ان کا صدقہ میری جھولی کو بھر دے، پھر نور کی برسات ہوتی ہے وہاں پہ۔ حضرت امام موسیٰ کاظم نے کہا اللہ نے مجھے پتر دیا گیا، اس کا نام علی رضا گیا۔
جس کا نام علی رضا ہے. اب توجہ کرنا، علی نام تھا، رضا لقب تھا. امام موسیٰ کاظم ایک بار بیٹھے ہوئے تو آپ نے مدینے والوں کو بتایا علی نام ہے، رضا لقب ہے. کہا حضور یہ رضا لقب کہاں سے آپ نے چنا ہے؟ بخاری شریف میں پوری حدیث موجود ہے. اللہ فرماتا ہے وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، بندہ جب میرا بن جاتا ہے آنکھ اس کی ہوتی ہے، خدا دیکھ رہا ہوتا ہے. اور یہ تو ہے ہی خون رسول ہے. یہ کون امام موسیٰ کاظم؟ یہ تو ہے ہی سیدہ فاطمہ زہرا کے نور نظر کا. آنکھیں بند کی، لوح محفوظ پہ نظر ڈالی. وہ کہتے ہیں الٹی چال چلتے ہیں دیوانے گانے، کیونکہ آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. لوح محفوظ پہ نظر ڈالی تو لکھا ہوا تھا موسیٰ کاظم اللہ نے جو تمہیں پتر دیا ہے نام اس کا علی ہے، لقب اس کا رضا ہے. فرمایا میں نے کوئی خود اس کا نام اور خود اس کا لقب نہیں رکھا، نام مصطفیٰ نے عطا کیا ہے اور لقب خدا نے عطا کیا ہے. اور پڑھ لینا اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراؤ. تو سارے پڑھیا کوئی نہیں، جب میں پڑھن دا ہاں کہ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ اس میں حسنین ہے، فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل. مامون رشید تھا، مامون رشید جو کہ آپ کا بڑا احترام کرتا تھا، حاکم وقت تھا. اس نے ایک دن دیکھا لوگ اتنی ہماری عزت نہیں کرتے ہیں جتنی امام علی رضا کی عزت کرتے ہیں. حیران بھی تھا، میں حاکم وقت ہوں، وزیر اعظم ہوں، اور اتنا پروٹوکول مجھے نہیں ملتا جتنا ان کو ملتا ہے. ایک دن اپنی چار دیواری کے اندر پوری رعایا کو جمع کیا، وزیر بھی آ گئے، مشیر بھی آ گئے. تو جو میرے حل کرو، وزیر بھی آ گئے، مشیر بھی آ گئے، رعایا بھی آ گئی، سارے بیٹھ گئے. ایک قاصد کو بھیجا جاؤ امام موسیٰ کاظم کے لخت جگر امام علی رضا کو بلا کر لاؤ. جس طرح امام علی رضا تشریف لائے، جو انہوں نے چار دیواری کے اندر قدم رکھا تو وزیر بھی کھڑے ہو گئے، مشیر بھی کھڑے ہو گئے، امیر بھی کھڑے ہو گئے. مامون کہنے لگا یہ تم نے کیا کیا گیا؟ انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا گیا، خدا کی عزت کی قسم ہے یہ جب اندر تشریف لائے گا ان کی نورانیت اتنی ہے ہمیں بیٹھا گیا ہی نہیں، ہم نے کھڑے ہو کر ان کو سلام کیا گیا. اور اللہ اور یہ اکاڑا شریف میں چلے جائیں، یعنی چوٹی کے پیر ہیں جن کو کرما والا شریف کہا جاتا ہے. یاد ہے نا کرما والا شریف کہا جاتا ہے. حضرت شاہ اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ آپ ایک حدیث کوٹ کرتے ہیں. توجہ، آل رسول کا ادب ہر کسی کے ذمہ نہیں ہوتا، یہ حلالی لوگوں کے ذمہ ہوتا ہے، حلالی لوگوں کے ذمہ ہوتا ہے. وہ پیر اسماعیل شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بارگاہ رسول گئے، تیرے میرے آقا بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر آیا کرتے تھے. ایک جھگڑا پیش ہوا. جھگڑا کیا تھا؟ جھگڑا یہ پیش ہوا کہ دو بندے آ گئے، وہ کہنے لگے یہ جو پتر ہے نا، ایک کہنے لگا میرا ہے، دوسرا کہنے لگا میرا ہے. جھگڑا کس بات پہ ہے؟ یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے؟ تھوڑی دیر ہوئی تو سیدہ خاتون جنت کا دروازہ کھلا. حضرت امام حسن مجتبی تشریف لائے، کیونکہ جب میرے نبی کا وصال ہوا ان کی عمر 7 سال تھی، امام حسین کی عمر 6 سال تھی. یہ حالت بچپن میں تھے، یہ مسجد میں تشریف لائے. وہ بچہ جس کے بارے میں جھگڑا تھا کہ یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، اس بچے نے جب امام حسن کو دیکھا تو اس نے کھڑے ہو کر امام
پیش کیا. میرے نبی نے فرمایا یہ بچہ حلال کا گیا. وہ بول کر کہنے لگے بندے آپ کو کیسے پتا چلا گیا؟ فرمایا میری اولاد کا جو ادب کرتے ہیں وہ حلالی ہوتے ہیں. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ اور یہ گھرانہ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے. اس گھرانے میں مشکل اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے. اس گھرانے میں مشکل اور جن کا میں ذکر کرنے بیٹھا ہوں یہ امام علی رضا علیہ السلام ہے. یہ صرف انسانوں کے امام نہیں، یہ فرشتوں کے بھی امام تھے. یہ صرف انسانوں کے امام نہیں، یہ جنت کی حوروں کے بھی امام تھے. یہ صرف انسانوں کے امام نہیں، یہ چرند پرند درند. میں جملہ پھر بولنے لگا ہوں، توجہ، میں ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، پورا خطاب میں نے لکھا ہوا ہے ذمہ داری سے. یہ صرف فرشتوں کے ہی امام نہیں یا صرف انسانوں کے ہی امام نہیں، یہ درندوں کے بھی امام ہیں، چرند کے بھی امام ہیں، پرند کے بھی امام ہیں. اور یاد رکھنا امام وہ ہوتا گیا جو مخلوق کے ساتھ رابطے میں ہوتا گیا. اگر مخلوق کی بولی اسے سمجھ نہیں آتی تو امام کیسے رہنمائی کر سکتا گا؟ یہ درندوں کے بھی امام تھے، ان کی بھی جھولیاں بھرتے تھے. حضرت عبد الرحمن جامی نے شواہد النبوت میں لکھا گیا، میری لائبریری میں کتاب موجود ہے. عبد الرحمن جامی وہ عاشق رسول ہے جس کے لیے رسول کریم نے مدینہ شریف میں کہا تھا، اپنے روضہ مبارک میں حاکم وقت کو زیارت کر کے کہا تھا انہوں میرے روضے سے نہ آن دینا، اگر یہ میرے روضے پہ آ گئے مجھے قبر سے نکل کے ان کو سلام کرنا پڑے گا. کیونکہ حدیث پاک میں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی و یرزق فیہ. اللہ نے زمین پہ حرام کیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. اللہ کا نبی قبر میں زندہ ہوتا ہے، اسے رزق دیا جاتا ہے. یہ تو حضور گارنٹی دے کر گئے ہیں. اب توجہ کرنا، کتاب میرے کتب خانے میں بس وہ کھا سکتے ہیں، منوا نہیں سکتے. امام موسیٰ کاظم کے لخت جگر کا ذکر کر رہے ہیں. میں نے یہ بتایا ہے یہ درندوں کے بھی امام ہیں، یہ پرندوں کے بھی امام ہیں. اور ہم تو دنیا والے انسان ہیں، کبھی ان کی عظمتیں بھی سمجھ نہ سکے. خدا کی عزت کی قسم کبھی پار گئے رسول میں ان کا وسیلہ تو پیش کرو. ارے ٹوٹے ہوئے رستے جڑ جاتے ہیں، پریشانیاں دھل جاتی ہیں، مصیبتیں دھل جاتی ہیں. آپ ایک باغ میں بیٹھے ہوئے تھے ساتھیوں کے ساتھ، چڑیوں کا ایک جھنڈ آیا اور چڑیوں کا جھنڈ آپ کے قدموں میں گرا. چند منٹ چوں 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 ہوتی رہی. حضرت امام موسیٰ کاظم کے لال امام علی رضا نے کہا اور میرے ساتھیوں اس چڑیا نے شکایت کیا ہمارا فلاں جگہ پہ گھونسلہ گیا، اس گھونسلے کے قریب سانپ پہنچ چکا گیا، اگر تم نے آ کر ہماری حفاظت نہ کی تو پھر آل رسول کے خون پہ دستک دینے کا فائدہ کیا گیا. اب توجہ، آپ کے ذہن میں خیال آئے گا چڑیا چوں چوں کرے دینے کیوں پتہ لگتا ہے. میں نے کہا حدیث پاک اٹھا، آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی اردو اور اسلامیات میں بھی حدیث. میرے رسول سفر پہ گئے، اچانک حضور نے پیچھے منہ کیا، میرے نبی نے فرمایا کہنے چڑیا کے بچے چکے نے. عرض کی آکاش چکے نے. فرمایا توڑیاں شکایتاں کر رہی ہے. پتا کی چلیا جانور بولے تے سنن والیاں نوں سمجھ لگدی ہے، لیکن سنن والیاں دا تعلق بھی تے ہونا چاہیے نا. اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. سونیا اسی تینوں
سارے جہانہ واسطے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ توجہ میرے ال کرنا، میرے نبی نے چڑیا کی بولی سنی تو جھولی بھری، حدیثہ ایک ایک کر کے میں وہ خان نو دیارا، گھوڑا بولیا میرے نبی نے جھولی بھری، کھچر بولیا میرے نبی نے جھولی بھری، اونٹ بولیا میرے نبی نے جھولی بھری۔ اللہ کرے اگر تسی 19واں پارا پڑھو تو سلیمان علیہ السلام لشکر لے کے نکل رہے ہیں، تو ادھر چونٹی کہہ رہی ہے اپنی چونٹیوں سے بلوں میں داخل ہو جائیں، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے۔ یہ 3 میل کا فاصلہ تھا، اس 3 میل کے فاصلے پہ سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی بولی کو سن لیا تھا۔ اب چونٹی یہ کیڑی ہے، اس کو ہتھیلی پہ رکھ کے کان کے قریب کریں، مینوں پھر بھی بولی سمجھ نہیں آ رہی ہے، پھر من لینا نبیاں دے کن مبارک ہور دے ساڈیاں سماعتاں ہور دیا نے، ساڈے تے بڑے لیے شان جانے کیا دور و نزدیک کے سننے بات مل کے دور و نعرہ مارو، کئیاں نو میں اتنے بیٹھا ہوں باچیاں آن ڈیاں نے، اے علی رضا امام دے سبقہ تے باچیاں، اتنے تے باچیاں دا تعلق ہی کوئی نہیں۔ تاجدار ختم نبوت ہم بڑوں کے مولا کے ہمیں کرو، ان کی آنکھ ہوائی تیرت بلا مل کے پڑھو مصطفیٰ جانے رحمت پیدا کمائے بز میں ہدایت پیدا۔ یہ امام علی رضا ہیں جنہوں نے چڑیا کی چون چون کو سن کر بھی اس کی جھولی کو بھرا گیا۔ لو اگلی گل سنو، امام علی رضا کا ایک مقام یہ بھی ہے، آپ چہرے پہ کپڑا رکھتے تھے، لائیو کوئی بھی آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا، آپ کے چہرے کے ایک حصے پہ اکثر کپڑا ہوتا تھا۔ آپ نے جب نیشا پور کا سفر کیا، رستے میں آپ کی سواری رک گئی تو چاہنے والے لوگ تشریف لائے، انہوں نے کہا حضور ذرا مکھڑا تے دکھاؤ نا، مکھڑا تے دکھاؤ نا۔ امام علی رضا علیہ السلام آپ نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا، ساتھی کہتے ہیں اتنا نور تھا کہ ہماری آنکھیں چندیا گئی، آنکھیں پورا نور لے نہ سکی۔ پھر ساتھیوں نے کہا حضور کی کوئی ایک حدیث تو ہمیں سنا دیں۔ اب حدیث میں پڑھ رہا ہوں، حدیث پڑھے آپ، حدیث پڑھے کوئی علامہ صاحب، حدیث پڑھے کوئی حافظ صاحب، حدیث پڑھے کوئی قاری صاحب، حدیث پڑھے کوئی پیر صاحب، حدیث کا بڑا مزہ ہے، لیکن یہ حدیث پڑھ رہے علی رضا تو پتر ہے موسیٰ کاظم کے، وہ پتر ہے امام جعفر صادق کے، وہ پتر ہے امام باقر کے، وہ پتر ہے امام زین العابدین کے، وہ پتر ہے امام حسین کے، وہ پتر ہے مولا علی کے۔ حدیث کن کی پڑھی جا رہی ہے؟ مصطفیٰ کریم کی حدیث پڑھی جا رہی ہے۔ انہوں نے حدیث پڑھی حدثنی موسیٰ الکاظم عن ابیہ جعفر الصادق عن ابیہ محمد الباقر عن ابیہ علی زین العابدین عن ابیہ شہید کربلا عن ابیہ علی المرتضی۔ وہ نیشاپور کی گراؤنڈ میں جو نبی کے خون نے حدیث پڑھی، آج محمدی مسجد کے ممبر میں پڑھ رہا ہوں۔ پھر کہا حدثنی حبیبی قرۃ عینی رسول اللہ،
مولا علی کہتے ہیں حدثنی حبیبی قرۃ عینی رسول اللہ حدثنی جبرائیل حدثنی رب العزت کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن قالها دخل حسنی ومن دخل حسنی آمن من عذابی۔ ہن تانوں ترجمہ سناواں، تہاڈا ویکھنا من ٹھنڈا ہوندا۔ امام علی رضا نے کہا مجھے میرے باپ امام موسیٰ کاظم نے بتایا، ان کو ان کے باپ امام جعفر صادق نے بتایا، ان کو ان کے باپ امام باقر نے بتایا، ان کو ان کے باپ حضرت امام زین العابدین نے بتایا، ان کو ان کے باپ حضرت امام حسین نے بتایا، ان کو ان کے باپ علی المرتضیٰ نے بتایا۔ اور علی المرتضیٰ کہتے ہیں میرے دل دی ٹھنڈک تے میری اکھاں دا چین مینوں میرا مصطفیٰ نے دسیا۔ اور حضور کہتے ہیں مجھے جبریل نے بتایا، اور جبریل کہتے ہیں مجھے رب نے بتایا۔ مزہ نہیں آ گیا؟ جبریل کہتے ہیں مجھے رب نے بتایا۔ حدیث کیا ہے؟ جو پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ فرماتا ہے وہ میرے قلعے میں داخل ہو جاتا ہے۔ ایک قلعہ ہوتا ہے نا، قلعہ، وہ میرے قلعے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور پھر جو کلمہ پڑھتا ہے جو ہمارے قلعے میں داخل ہو گیا پھر وہ ہمارے عذاب سے بھی محفوظ ہو گیا۔ یہ امام علی رضا وہ حضور کا خون ہے کہ جن کے ہاتھ پر حضرت معروف کرخی اور حضرت سری سکتی، اور یہ دونوں چوٹی کے بزرگ ہیں جن کے قدموں میں ہم کھڑے ہو کر سلام پیش کر کے آئے ہیں۔ عراق میں حضرت معروف کرخی اور حضرت سری سکتی رضی اللہ عنہما، ان دونوں نے جہاں آج ہزاروں لوگ ان کے مزار پہ کھڑے ہوتے ہیں، ان دونوں نے امام موسیٰ کاظم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا تھا اور مسلمان ہوئے تھے۔ اب یہ جو میں نے سند پڑھی ہے، اس سند کے بارے میں حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں، اور امام احمد بن حنبل، توجہ، امام احمد بن حنبل یہ وہ امام ہیں، 4 فقہ ہیں، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، حنبلیہ فقہ کے بانی ہیں، جن کی شان ایک یہ ہے ان کو 10 لاکھ میرے نبی کی حدیثیں زبانی یاد تھی۔ حضرت 10 لاکھ حدیثیں ان کو زبانی یاد تھی۔ آپ تصور کریں 10 لاکھ حدیثیں۔ اور حضرت امام احمد بن حنبل نے جب اس سند کو لیا، کیونکہ سند امام موسیٰ کاظم، امام جعفر صادق، امام محمد باقر، امام زین العابدین، امام حسین، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم اجمعین، اس سند کو لیا تو اس کو کہا جاتا ہے سلسلۃ الذہب۔ یہ سونے کے پانی سے سند کو لکھوایا گیا۔ اور امام احمد بن حنبل نے کہا میں گارنٹی دیتا ہوں کسی پاگل کے اوپر یہ سند پڑھ کے پھونک دی جائے تو اللہ اس کو پاگل پن سے نجات عطا فرمائے۔ اور امام احمد بن حنبل کے پاس جو کوئی مریض آتا، جو کوئی بیمار آتا، جو کوئی مصیبت زدہ آتا، کوئی لاچار آتا، تو آپ اس کے اوپر ان 5 اماموں کا نام پڑھتے، ان 5 اماموں کا نام پڑھتے اور نام پڑھ کے پھونکتے تو اللہ ان کے ان مسائل کو حل فرماتا۔ آج کوئی بندہ کہے جی پڑھ تو میں بھی رہا ہوں لیکن زبان کا فرق ہے۔ جس زبان پہ جھوٹ رہا، جس زبان پہ غیبت رہی، جس زبان پہ گانے رہے، جس زبان پہ منافقت رہی، اور پھر کہا کہ اس زبان کی برکتیں ان زبانوں جیسی ہوں، نہیں، زبان تو پاک کرے نا، پھر پاکوں کا نام لے، پھر پاکوں کا نام لے۔ اور میں اکثر، کیونکہ مجھے ایک بزرگوں نے اجازت دی تھی، تو میں اکثر بیماروں پہ یہ سورہ فاتحہ کے بعد اور آیت الکرسی کے بعد یہ سند پوری پڑھتا ہوں، یہ سند پوری پڑھتا ہوں اور پڑھ کر ان کو دم کرتا ہوں۔ ہم وہ لوگ نہیں کہ جو کہیں کہ آل رسول کے 12 امام ہیں، نہیں، ہم کہتے ہیں آل رسول کا بچہ بچہ ہمارا امام ہے۔ ہمارے تو اعلیٰ حضرت نے ہمیں سبق دیا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ
ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਦਿਓ ਨਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਮਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੇ। ਤਾਜਦਾਰ ਹੁਕਮ ਨਬੂਵਤ, ਤਾਜਦਾਰ ਹੁਕਮ ਨਬੂਵਤ, सैयदी मुर्शदी गुलाम है, गुलाम है, ताजदार हुक्म नबूवत, ताजदार हुक्म नबूवत। इंशाअल्लाह अज़ीम इसी खूबसूरत माह मुबारक का अगला जुमातुल मुबारक इसी मौजू का दूसरा हिस्सा पेश करेंगे।